السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آغا جان، میرے باپ کے قاتل کی بیٹی میرے ساتھ جائے گی۔ حال میں اس کے الفاظوں سے سناٹا چھا گیا۔ امتیاز شاہ کا دل کانپ کر رہ گیا، مگر یہ بھی پتہ تھا ہادی کتنا ضدی ہے۔ انا بھی آپ اس لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھائیے۔ آغا جان مجھے اجازت دیجیے۔ اور سب سے مل کر جب گاڑی تک آیا تو گاڑی میں بیٹھی روتی بسورتی بچی کو دیکھ کر انا بی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انا بی نے یوں دیکھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو۔ بیٹا آپ ہی نے تو بولا تھا اس کو لانے کے لیے۔ اور یہ سن کر حدید کو لگا آسمان اس کے سر پر آ گرا۔ اس نے تو بس بدلے کی آگ میں جھلس کر ہاں کر دی تھی، پر اب اس کو اپنی ہی بے خبری پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے یہ کیا کیا؟ اور سارا غصہ گاڑی کے دروازے پر اتار کر گاڑی سٹارٹ کی۔ حدید شاہ زرغام علی شاہ کا اکلوتا وارث تھا۔ زرغام علی شاہ کے دو بیٹے دائم شاہ اور فہیم شاہ تھے۔ دائم شاہ کی ضد کی بنا پر اسے پڑھنے کے لیے امریکہ جانے کی اجازت مل گئی، پر واپسی پر ڈگری کے ساتھ ساتھ مریم جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی، وہ بیوی کی صورت میں ساتھ آئی تھی۔ دائم کے اس اقدام نے زرغام شاہ کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور انہوں نے دائم شاہ کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ حدید کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے غلط فیصلے کا ادراک ہو چکا تھا۔ وہ ایک 11 سال کی روتی بسورتی بچی سے چاہ کر بھی بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اسے اب اپنے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا لاپرواہ ہو گیا، یہ بھی نہیں جان سکا اس کے نکاح میں ایک 11 سال کی بچی دی جا رہی ہے۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈالی جو گال پھلائے بیٹھی تھی۔ اچانک منہ اس کی طرف کر کے بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے چشمگین نظروں سے گھورا، پر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ منہ پھلا کے پھر سے سوال دہرایا گیا اور ساتھ ہی اس کا بازو بھی جھنجھوڑا گیا تو اسے غصے سے دیکھا اور چلا کر بولا، خاموشی سے بیٹھو، رونا نہیں ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ پر وہ بھی ٹھیٹ میٹھی تھی، پھر سے بھوک کی گردان لگا لی۔ اب تو شاہ صاحب کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ زرغام شاہ کو تو خبر ہی نہیں تھی اس نے جس کی قربانی مانگی ہے وہ اس کی جان عزیز بیٹی کی جان ہے۔ گاڑی روک کر حدید فوڈ شاپ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے ہی زریں باہر آئی اور فوڈ شاپ میں گھس گئی۔ جو ہاتھ میں لگ رہا تھا الا بلا سب لے لیا۔ حدید نے تو اسے حیرت اور قدرے غصے سے پوچھا، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو یہاں تو مزے کی چیزیں نہیں کھانے کی؟ اس کی بات پر حدید کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ اتنا کچھ لے کر بھی محترمہ ناشکری ہیں۔ بل ادا کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے اور گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہو گئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس نے اپنی موم کو آواز دی، پر جواب نہ آیا۔ اس کے چلانے سے خانسما دوڑتا ہوا آیا، صاحب جی، بی بی جی تو واپس امریکہ چلے گئی ہیں۔ اسے حیرت ہوئی، کیوں؟ اسے بتا کر جاتی تھی۔ اور اب اسے ایک نئی فکر نے ستایا، وہ تو وہاں اسے موم کی خدمت کے لیے لایا تھا۔ وہ لنچ کر کے ٹی وی لگا کر ابھی بیٹھا ہی تھا، زرنین جپ لگا کر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اچانک غصے کی لہر اس کی رگ پہ سرایت کر گئی اور اس نے صوفے سے اسے دھکا دے کر نیچے گرایا اور گھبرا کر بولا، اپنی اوقات میں رہو، آپ مجھے بچائیں، یہ مارتا ہے۔ زرنین نے شکایت لگانا ضروری سمجھا تو حدید نے اسے دانت کچکا کر دیکھا، یہ کون ہے ہادی؟ کہاں سے لائے ہو اسے؟ یہ میری بیوی ہے۔ اچانک غصے میں چلایا، جب اعتبار ہی نہیں تو بھاڑ میں جائے محبت، یو میں گو ناؤ، تمہیں سچائی پتہ چل گئی ہے، اب جاؤ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی اور وہ وہاں پر بیٹھا بے یقینی سے سوچ رہا تھا، اتنا پرانا رشتہ کیا اتنا کچا تھا کہ پل میں ٹوٹ گیا؟ اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہ مزے سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اچانک اسے غصہ آیا اور اس نے زوردار تھپڑ منہ پر مارا اور وہ تو دان پان سی بچی اپنے دھیان میں گری اور شیشے کا میز اس کے گھٹنے میں کھپ گیا۔ پر پرواہ کسے تھی، وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے ٹیرس پہ لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بہادر تو بہت بنتی تھی، پر اس کی بہادری مغرب کے اندھیرے کے ساتھ ہی خوف میں بدل جاتی تھی اور حدید نے اندھیرے ٹیرس پر اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ایک گھٹنے کا زخم، اوپر سے سردی اور اوپر سے خوف، وہ دروازہ بجاتے بجاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ حدید اپنے غصے میں گم تھا، پر 2 گھنٹے بعد اس کے مطابق سزا کافی تھی، اس لیے اسے لینے ٹیرس کے لیے دروازہ کھولا، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ آگے جا کر دیکھا تو کوئی وجود نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے بازو میں اٹھایا اور روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ زرنین کی حالت نے حدید کی سٹی گم کر دی تھی اور اسے جلدی سے بیڈ پر لٹاتے ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ
وہ جلدی سے پانی کا گلاس لایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسمسا کر اٹھی اور رونے لگی۔ خاموش ہو جاؤ ڈرامہ کوئین کہیں کی، حدید نے قدرے غصے میں کہا تھا۔ امطال شاہ کو کال کرنے لگا مگر زرنین ہی کیا جو مان لے، زور و شور سے رونے لگی۔ دوسری طرف امطال شاہ نے کال پک کر لی۔ زرنین کے رونے کی آواز سے پریشان ہوگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے محترم نے بگڑے مزاج سے انہیں کل ہی ادھر آنے کا بولا۔ امطال کی تسلی دینے پر بھی وہ ریلیکس فیل کرنے لگا کیونکہ وہ ایک ہی دن میں تنگ آ گیا تھا اس بلا سے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ زرنین جو رونے کا مشاغل فرما رہی تھی، اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجی اور جلدی سے اندھیرے میں ٹٹول کر اس کے قریب آئی اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ جو وہاں سے اٹھ رہا تھا گڑبڑا گیا اور بازو کھینچنے لگا تو اسے زرنین کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی، پلیز مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں شیطانی آئیڈیا آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پر نہیں جاؤں گا۔ وہ تیزی سے بولی، جو کہو گے میں کروں گی۔ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ وہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ پھر۔ اسے لے کر الماری کے پاس آیا، موبائل کی ٹارچ پر اپنے سارے شوز اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ انہیں پالش کر دو لٹل فراگی۔ پہلے تو اس ڈھیر اور پھر اس نام پر اس نے خونخوار بلی کی طرح دیکھا، پر جب اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو جلدی سے کام شروع کر دیا۔ وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اچانک زرنین کو شرارت سوجھی اور وہ بولی، اوئے تمہیں پتہ ہے اس کی اسمیل بہت پیاری ہوتی ہے۔ باقاعدہ سونگھ کر بھی دکھایا تو وہ بھی آگے ہو کر دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے پالش اس کی ناک پر مل دی اور ہنس ہنس کر دوری ہونے لگی۔ اس نے بدلے میں اس کا منہ بگاڑ دیا۔ اب ہنسنے کی باری اس کی تھی۔ زرنین نے پہلے تو غصے سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پر پالش رگڑ دی اور واش روم میں دوڑ لگائی۔ منہ دھو کر واپس آئی تو حدید واش روم میں گھس گیا۔ زرنین کے ہاتھوں میں پھر سے کھجلی ہوئی اور وہ پھر سے ہاتھوں پر پالش لگائے واش روم کے باہر حدید کے نکلنے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ جو واش روم میں ہنستے ہوئے گیا تھا، پر جب آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تو ہونٹ بھیج گیا اور اپنے باپ کا قتل اور زرنین کی وجہ سے سارا کا چھوڑ کر جانا یاد آیا تو ساتھ ہی غصہ آ گیا اور جو ہنستے ہوئے گیا تھا آگ بگولا ہو کر باہر نکلا۔ زرنین جو اپنی ہی مستی میں مست اس کے قریب آئی اور جیسے ہی ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیے، حدید نے غصے سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور چلایا، بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ کھیلنے کا، آؤ میں تمہیں کھیل کر دکھاؤں، اور اسے پکڑ کر بستر پر دھکیلا۔ وہ معصوم خوف اور وحشت سے اسے دیکھنے لگی۔ غصہ اس کی عقل کو کھا چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جیسے ہی گیا وہ دہشت سے چلانے لگی۔ اسے بھی جھٹکا لگا، وہ اس سے دور ہو گیا۔ یا میرے خدا، یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ کیا میں غصے میں ہی صحیح غلط کی تمیز بھول گیا؟ اس نے اپنے بال زور سے نوچے۔ اس کا دل چاہا اپنا منہ تھپڑوں سے سجا دے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور خدا کے حضور معافی مانگنے لگا۔ خود کو کوسنے کے بعد جب زرنین کا خیال آیا تو وہ روم میں آیا اور اسے دیکھتے ہی وہ خوف سے چلانے لگی اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اتنے میں اس کے پیچھے امطال کی آواز آئی تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور سما جائے۔ حدید، نین کہاں ہے؟ تو اس نے خالی پن سے اپنے روم کی طرف اشارہ کیا اور خود گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، امطال شاہ کی نظر پڑی جو غصے سے بھری پڑی تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ یہ ہے تمہاری پرورش، یہ سب سیکھ کے آئے ہو تم؟ امطال غصے سے چلائی۔ حدید نے کرب سے اوپر نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو امطال شاہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا، پر پھر غصہ آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے وہ تمہاری چہیتی پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہار پھر سے تم لوگوں کی زیست میں آئی، دکھ پھر اسی گھر کی بیٹی کا مقدر ٹھہرا۔ ہمیں کل پتہ چلا کہ وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی جو اس کی واحد خوشی تھی، جسے زری شاہ نے ظلم کا شکار کیا تھا، اور تم اپنی ہی عزت کے لٹیرے بن گئے۔ دفعہ ہو جاؤ، بیگ اٹھاؤ اور شکل مت دکھانا مجھے۔ امطال شاہ کے الفاظ اسے ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، پر ان کے آخری الفاظ پر اس نے انہیں دکھ سے دیکھا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ حدید نے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ اپنی ماں کے پاس امریکہ چلا گیا۔ 18-19 سال کی لڑکیوں کا ٹولہ تھا خالہ پٹھانی کی حویلی پر، جنہوں نے دھابا بول دیا تھا۔ ان کا شکار سرخ رنگ کے نار تھے۔ نین، ثنا، نرمین دیوار پر چڑھی بیٹھی تھی اور ردا نیچے کھڑی انہیں بتا رہی تھی کہاں سے شکار کرنا چاہیے۔ اچانک ثنا کی نظر خالہ پٹھانی پر پڑی۔
تو اس نے نرمین کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں آہستہ سے اتری اور دوڑ لگا دی، جبکہ نین ابھی بھی وہیں تھی۔ خالہ کی کڑکتی گالیاں کانوں میں گئی تو سمجھ آیا ایک بار پھر سے اس کی دوستیں دغا دے گئی ہیں۔ وہ نہ صرف بھاگ گئی ہیں بلکہ عشق کے شوز بھی لے گئی ہیں۔ آگے آگے وہ پیچھے خالہ اور ان کی گالیاں۔ گھر پہنچ کر ان سب کو کوسے دیتی روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد امطال کا بلاوا آ گیا۔ آگے ساری پھپھا کٹنیاں سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ امطال کا ہمیشہ کا لیکچر شروع ہو گیا جو ہر شرح کے بعد دیا جاتا تھا۔ وہ ہر دفعہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا ایک ایک کر کے سب جانے لگی۔ جب امطال نے نین کو روکا، سناؤ اسٹڈی کہاں تک پہنچی ہے یا صرف شرارتوں پر ہی زور ہے؟ زرنین انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور پڑھائی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ امطال کے سر کھپانے پر اس نے ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ اس کا علم سے پیار سب کے علم میں تھا۔ اب بھی اس کی جان اٹکی ہوئی تھی کیونکہ اس کا جی پی اے میں اٹکا ہوا تھا۔ پاس تو وہ ہو ہی رہی تھی پر کوئی ہائی فائی نمبروں سے نہیں۔ بہت اچھی امو جان کہا تو بس اتنا، اور وہاں سے بھاگ گئی۔ زرنان جیسے ہی روم میں پہنچی آگے سے ساری پلٹن دیکھ کر نئے سرے سے غصہ آ گیا کیونکہ اس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے اور گالیاں بےعزتی علیحدہ۔ اس لیے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان پھاپھے کٹنیوں سے بات کرنے کا۔ اس کو دیکھتے ہی سب چڑیلوں کی ہنسی نکل گئی اور ساتھ ہی 5 انار بھی جھولی میں ڈال دیے گئے تو وہ بےعزتی بھول کر چوری کے انار کھانے لگی اور نئی شرارت کا سوچنے لگی۔ ثنا اور نرمین فہیم شاہ کی اولاد ہے، جبکہ ردا ان تینوں کی کزن کی بیسٹی جسے وہ سیمسٹر بریک ہونے میں گاؤں گھمانے لائی تھی اور جس دن آئی تھی کچھ نہ کچھ کر کے سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اور آج 7 سال کے بعد حدیث شاد نے پھر سے پاکستان میں قدم رکھا تو وہ بھی امطال شاہ کے معاف کرنے اور بلانے پر، ورنہ خود سے اس نے کبھی کوشش نہیں کی واپس آنے کی۔ اس کے پاکستان آنے کی ایک اور بڑی وجہ اس کی یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب بھی تھی۔ اسے حویلی پہنچتے 2 بج گئے۔ آتے ہی اس نے اپنے روم کا رخ کیا کیونکہ وہ صبح سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے روم میں کسی کی موجودگی سے وہ خود حیران ہو گیا۔ وہ جو بھی محترمہ تھی بڑی لاپرواہی سے سوئی ہوئی تھی۔ ٹراؤزر حیدرآباد کی سیر کو گیا ہوا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اپنے روم میں آ کے شرمندگی ہوئی۔ چہرے کو دیکھتے ہی اس کی موجودگی کی وجہ سمجھ آئی۔ یہ وہ چہرہ تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتا فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر آ کے روم میں نظر پڑی تو کارپیٹ کے سوا سونے کی کوئی جگہ نہیں تھی جو کہ اسے نامنظور تھی، اس لیے بنا اس کی جانب دیکھے بیڈ پر آ کر لیٹا اور تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ زرنین الارم کی آواز سے جاگی تو کوئی انجانا سا احساس ہوا۔ جیسے ہی نظر کچھ فاصلے پر لیٹے وجود پر پڑی تو گھبرا کر اٹھی۔ منہ سے چیخ برآمد ہوئی جس کا گلا کسی کی مضبوط گرفت نے بخوبی گھونٹا اور ساتھ ہی اس کی کمر اتنی زور سے پکڑ کر کھینچی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹتی اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کی حالت خوف سے پتلی ہو گئی۔ منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تو جیسے عدیت کو اس پر تھوڑا رحم آیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے چھوڑ دیا۔ اس نے بھی بیڈ چھوڑنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا اور ڈرتے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حدیت نے اپنی جگہ چھوڑتے اٹھا اور اس کے قریب آ کر چٹکی بجائی اور بولا، یہ سوال میرا ہونا چاہیے، تم میرے روم میں کس کی اجازت سے ہو؟ چاہتا تو تمہیں رات کو چلتا کرتا، پر اس وقت تمہاری انسلٹ کر کے مزہ نہیں آتا۔ اب میں تمہاری لاڈلی امو جان کے سامنے باہر نکالوں گا تو مزہ آئے گا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر نکال دیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ دوسری طرف ادھر ادھر دیکھنے لگی، کوئی دیکھ نہ لے۔ اس حالت میں نہ سر پہ دوپٹہ، نہ پاؤں میں شوز اور نائٹ ڈریس۔ اس نے تسلی کر کے کوئی جاگ تو نہیں رہا روم کا دروازہ آرام سے بنا آواز کیے کھولا اور اپنے جوتے چپکے سے ڈال کر اب دوپٹہ لینے کو بیڈ کے قریب ہوئی۔ جیسے ہی اٹھانے کو جھکی حدیت نے کروٹ بدلی اور اسے خود پر جھکے دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ نظر جیسے ہی اس کے حلیے پر پڑی تو دل کیا تھپڑ رکھ کے دے وہ گڑبڑا گئی اور منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ حدیت غصے سے چلایا، کیا تکلیف ہے؟ وہ دوپٹہ میرا، وہ ممنائی۔ اس نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینکا اور غصے سے بولا، یہ تان لپیٹ بھی لیا کرو، آئندہ ایسے حلیے میں نظر مت آنا تم مجھے۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر دوڑی اور سانس آ کے نرمین کے روم کے باہر لیا۔ اس کے روم میں گھس کے سو گئی کیونکہ وہ کسی بات کا اثر زیادہ دیر تک طاری نہیں کرتی، اسی لیے تو اس کا 7 سال پہلے کا سلوک یاد نہیں تھا۔ وہ بہت لاپرواہ تھی اس معاملے میں۔
ذرنین نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو اسے پتہ چلا تھا وہ حدید کے نکاح میں ہے، اس لیے نانا کے پاس جو بھی اس کی نئی تصویر آتی وہ اپنے پاس سیو کر لیتی بنا کسی کو اپنا راز دیے، نہیں تو وہ سب مل کر اس کی کٹ لگاتی۔ اس لیے جب بھی حدید کو روم میں اپنے قریب پایا تو اسے اپنا گمان لگا، پر یہ گمان نہیں حقیقت تھی۔ حدید کی آنکھ دروازے کی آواز پر کھلی تو اس نے آواز کی جانب نظر دوڑائی تو ایک ہی ہستی کا خیال آیا جو اس کے بات میں گھس سکتی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی میڈم بلیک کرتے اور پینٹ میں ملبوس دریافت ہوئی اور دوپٹہ ناپید تھا، بال سارے گیلے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے بھرے ہوئے اس کو دیکھا جو اب جلدی جلدی کے چکر میں گیلے بالوں کی پونی بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی باہر جاتی اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ اس کا بازو زور سے مروڑا۔ تمہیں منع کیا تھا نا میرے روم میں آنے سے اور ایسے حلیے سے؟ تو وہ ہلکے سے ممنائی، میرے کپڑے اسی روم میں تھے تو میں کیا پہنتی، اس لیے روم میں آئی، میرے کپڑے تو پورے ہیں، پھر بھی آپ کو برے کیوں لگ رہے ہیں؟ اچانک حدید نے اس کے گریبان کی طرف اشارہ کیا، تمہارے لحاظ سے یہ صحیح حلیہ ہے؟ تو اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو حدید نے اسے غصے سے دیکھا اور باتھ روم کی جانب قدم بڑھائے اور ساتھ ہی اس کی جانب مڑ کر بولا، باہر اس وقت جانا جب تمہارے کپڑے سوکھ جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں گیا وہ باہر چلی گئی۔ کسی کی بات مان لے، وہ بھی ذرنین شاہ، ہو ہی نہ جائے۔ حدید بات لے کے باہر نکلا تو ذرنین کو غائب پایا اور سوچنے لگا کیا چیز ہے جس کے پلے کچھ نہیں پڑتا، پھر سر جھٹک کے نیچے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا سب کے منہ خوشی سے کھل اٹھے۔ سب سے مل کر وہ امطال شاہ کے پاس آیا تو اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اسے گلے لگایا اور پیار سے کان کھینچے۔ اپنی امو جان کو اتنا کیوں ستاتے ہو؟ تو اس نے جلدی سے اس کے گھٹنے پر سر رکھا اور بولا، آئندہ نہیں ستاؤں گا، جو آپ بولیں گی وہی کروں گا، پر اب مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس کا کچھ کریں۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے سوائے ذرنین کے جو بیزار شکل بنا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ حدید نے ایک اچٹی نظر اس کے پھولے ہوئے منہ پر ڈالی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ذرنین اپنا ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی جب آغا جان نے انہیں روکا، بیٹا بیڈ مینرز میں آتا ہے، سب کھا رہے ہیں اور آپ چل دیں۔ تو ذرنین نے جلدی سے آغا جان کے کندھے پر بازو ڈال کر بولی، آغا جان آپ کو پتہ ہے نا میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، ابھی تک انجوائے بھی نہیں کیا تو کرکٹ کے لیے کھلاڑی ڈھونڈ کر آتی ہوں۔ کہتے ہی چھپک سے یہ جا وہ جا۔ ذرنین نے بچوں کے ساتھ مل کر ایک طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی، اتنا شور تھا کہ حدید کو اپنے کانوں کے پردے پھٹنے کا ڈر ہوا۔ باہر آیا تو آگے ذرنین میڈم ایک بچے کے ساتھ لڑنے میں بزی تھی، اسے شدید غصہ آیا، وہ سب کو ڈانٹ کر بھگایا اور اس کو کھینچتے ہوئے اندر لایا جس نے خود کو چھڑواتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ناخن کاٹ دیے۔ تو حدید نے بھی تھپڑ لگانے سے گریز نہیں کی، اب بھی اور کتنا بڑا ہونا ہے تم نے، حدید نے تلملا کر کہا۔ پر وہاں اثر کسے تھا؟ ببل چباتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے اس سے بات ہی نہیں کی جا رہی، وہ دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حدید نے اس کا یہ انداز دیکھا اور کچھ سوچتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ وہاں سے سیدھا آغا جان کے پاس آیا اور اپنی 3 دن میں روانگی کی اطلاع دی اور امطال کو ساتھ لے جانے کی ڈیمانڈ کر دی۔ آغا جان وہاں کون میرے کھانے پینے کا خیال کرے گا، آپ امو جان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ پر بیٹا امطال کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تم یوں نہیں چلے جاؤ گے تو وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ پر آغا جان وہ آپ کی چہیتی نین صاحبہ بھی تو وہیں پڑتی ہے، وہ امو جان کا خیال کر لے گی نا، حدید نے جھنجھلا کر کہا۔ تو آغا جان بولے، وہ تو ہاسٹل میں رہتی ہے، پھر کوئی خیال آنے پر تسلی دی کہ کچھ کرتے ہیں۔ ان کے فیس ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ کچھ کا تعلق کس سے تھا، اور حدید اپنے اندازے کی کامیابی پر خوش تھا کہ اب وہ چھپکلی کو مزید چھپکائے گا۔ رات کے کھانے پر اچانک آغا جان نے سب کو متوجہ کیا اور اپنا موقف بیان کیا، پر ان کا موقف سن کر سب کے ساتھ ساتھ حدید کا بھی منہ کھل گیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا امو جان کے ساتھ نین جائے گی تو اسے تنگ کرے گا، پر آغا جان نے رخصتی کا فیصلہ سنا کر اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ پر اب وہ کسی آرگیو کی کنڈیشن میں نہیں تھا کیونکہ اسی کی لگائی ہوئی آگ تھی، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ تو حیران ذرنین پر تھا جو سب خاموشی سے سن رہی تھی، پھر تو کیا تھا۔ آنن فاقن تیار ہوئی اور رخصت ہو کر اس کے ساتھ اسلام آباد چل دی۔
وہ تینوں دوستیں ساتھ تھیں، کیونکہ ایک ہی یونی میں پڑھتی تھی تو سب ساتھ تھی۔ حویلی پہنچ کر سب اپنے اپنے روم میں چل دی۔ وہ بھی ان کے روم میں جانے لگی۔ نرمین نے اسے روکا، ہمارے ساتھ کدھر؟ وہ بھائی کے روم میں جاؤ اور دروازہ لاک کر لیا تو وہ منہ بنا کر خڑوس کے کمرے میں چل دی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے روم میں قدم رکھا تو حدید نے مڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کے روم میں نہیں آئے گی۔ جی محترمہ، کیا مسئلہ؟ وہ نرمین اور ثنا اپنے روم میں نہیں جانے دے رہی اور بولا ہے آپ کے روم میں جاؤں تو اب میں کیا کروں؟ منہ پھلا کر کہتی صوفے پر چڑھ گئی تو حدید نے اسے اگنور کرتا واش روم میں گھس گیا۔ باہر آیا تو وہ صوفے پر آرام سے سو رہی تھی۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ صبح یونی جانا تھا۔ صبح الارم کی آواز پر دونوں کی آنکھ کھلی تو زرنین وضو کر کے آئی۔ نماز پڑھنے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا اور پھر لمبی تان کر سو گئی۔ نماز کی عادت امو جان نے سب میں پختہ کی تھی، جو وہ سب نہیں چھوڑتی تھی۔ حدید کی آنکھ لیٹ کھلی، گھڑی دیکھتے ہوئے دوڑ لگا دی اور جلدی جلدی ریڈی ہونے لگا۔ جب دیکھا شرٹ پریس نہیں تھی تو اسے سخت کوفیت ہوئی اور سامنے نظر ڈالی تو زرنین سکون سے سوئی ہوئی نظر آئی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ وہ جو نیند میں تھی پھر سے نیچے جانے لگی۔ جب حدید نے دوسرا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، پر حدید کو سامنے دیکھ کر نیند ہوا ہو گئی اور ہکلا کر پوچھا کیا ہوا؟ اور جب اس کے وجود پر نظر پڑی تو ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا کیونکہ شرٹ کے ساتھ ساتھ بنین بھی نہیں تھی۔ حدید کے لیے تو یہ عام سا حلیہ تھا، مگر نین صاحبہ نے تو پہلی دفعہ کسی کی بے شرمی کا مظاہرہ دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ حدید نے بغور اس کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور اپنی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھپا دی۔ پریس کر کے لاؤ اچھی سی۔ زرنین نے بھاگنے میں دیر نہیں لگائی اور بے شرم کا لقب بھی دے ڈالا، مگر دل میں حدید کی شرٹ استری کر کے اس کو پکڑائی اور خود بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا فی الحال یونی جانے کا۔ حدید بھی اسی حال پر چھوڑتا یونی چلا گیا۔ نرمین اور ثنا بھی اس کے ساتھ چلی گئیں۔ انہیں پہلے ہی زرنین نے نہ جانے کا بتایا تھا۔ زرنین پورا دن اکیلے بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی۔ نرمین اور ثنا کا بے چینی سے ویٹ کرنے لگی۔ جب گاڑی رکنے کی آواز آئی تو جلدی سے باہر گئی، مگر حدید اکیلا تھا۔ نرمین اور ثنا کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو حدید نے پہلے اس کی بے چینی کو انجوائے کیا، پھر قدرے منہ بنا کر جواب دیا ہاسٹل۔ تو مجھے کیوں نہیں لے گئی؟ حدید جو اندر جا رہا تھا واپس مڑا اور بولا تمہیں نہیں پتا تم یہاں کس کے لیے لائی گئی ہو؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو رونے کا مشاغل سٹارٹ کر چکی تھی۔ اوہ! افسوس کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ہی سے اپنی طرف کھینچا۔ تم یہاں میری خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، چلو جلدی سے کھانا لے آؤ میرے لیے۔ وہ جو اس کی غربت سے پریشان ہو رہی تھی، یہ سن کر تو اعصائی خطا ہو گئے کیونکہ اس نے تو کچھ نہیں پکایا تھا اور پلاؤ کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، زرنین نے روتی بسورتی آواز میں کہا تو حدید نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو کیا آتا ہے بے وقوف بنانا؟ تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب احساس ہوا غلط اشارہ دیا گیا ہے تو جلدی سے گردن نہیں میں ہلائی۔ کچھ تو آتا ہوگا، جو آتا ہے بناؤ، بھوک لگی ہے مجھے، جلدی لانا، اور کچھ نہ لائی تو میں تمہیں ہی کھا جاؤں گا، وہ بھی کچا سمجھی۔ اس نے جلدی سے گردن ہلائی اور کچن کا رخ کیا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے پلاؤ ان تینوں کو بنانا آتا تھا، اس لیے وہی پکانے لگی تھی، مگر اندازہ نہ ہونے کے باعث پانی کچھ زیادہ ہی ڈال گیا۔ اتنے میں حدید کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو جیسا بھی بنا تھا ٹرے میں ڈال کر لائی۔ پلاؤ کی حالت دیکھ کر حدید کو صدمہ تو بہت ہوا، پر صبر کا گھونٹ پی کر کھانے لگا۔ اس نے شکر کیا اور کھانے لگی کیونکہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ رات کا کھانا حدید شرافت سے ہوٹل سے لے آیا تھا کیونکہ اسے پیٹ درد کرانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ کھانا کھا کر حدید روم میں چلا گیا، جبکہ زرنین برتن سمیٹنے لگی۔ برتن دھو کر وہ روم میں آئی تو حدید کسی کتاب میں گھسا ہوا تھا۔ سوالیہ نظریں اس پر گاڑی تو وہ بھی اس کو نظر انداز کرتی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ حدید نے پہلے اسے گھورا، پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا جہاں تک میرے نالج میں ہے یہاں اور بھی روم خالی ہے، اس لیے اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھاؤ یہاں سے۔ تو وہ صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور غصے سے باہر چلی گئی۔ پورا گھر خالی تھا، ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ڈر بھگانے کے لیے ٹی وی لگایا تو آگے سے ہارر مووی کا کوئی سین چل رہا تھا۔ جلدی سے چینل چینج کیا تو دوسری جانب کوئی ہے نشر ہو رہا تھا۔ اس کا معصوم دل کانپ گیا۔ جب ڈر حد سے زیادہ ہوا تو بھاڑ میں جھونکتی حدید کے غصے کو اپنی انا کو حدید کے روم میں گھس گئی اور صوفے پر لیٹ کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ حدید نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی کتاب میں سر دے لیا۔ اسے اپنا لیکچر تیار کرنا تھا۔ سونے کے لیے تکیہ سیٹ کیا تو وہ سامنے بال کھولے سو رہی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت، بڑی بڑی آنکھیں جسے وہ گھما کر باتیں کرتی تھی۔
बंद और पलकें ऊपर उठी हुई थी और होंठ नींबुवार थे। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, पर इसे देखते ही बहुत सारे जख्म ताज़ा हो जाते थे। अभी भी नरम एहसासात की जगह करख्ती ने ले ली थी, क्योंकि इसी की वजह से वो सारा जो इसकी इकलौती दोस्त और पसंद थी, इससे दूर हुई थी। इसने चिढ़कर करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा। ज़रनैन की आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अचानक ही खौफ की लहर इसके वजूद में दौड़ी। वो तकिया आंखों पर मजबूती से दबाए। कोई फ़ायदा नहीं है, डर को न जाना था न गया। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आहिस्ता से बेड के करीब गई। पहले तो कुछ देर सोचा, फिर हदीद को उठाने लगी। वो जो थोड़ी देर पहले ही सोया था, हड़बड़ा कर उठ गया। ज़रनैन मोहतरमा की रोती बसोरती सूरत देखकर पारा चढ़ गया और चलाया, क्या तकलीफ़ है? तो ज़रनैन के आंसू गालों पर लड़खड़ा गए, कुछ डर से और कुछ हदीद की डांट से। हदीद ने कौफियत से इसे देखा और कदरे नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ? तो वो भी जल्दी से मुद्दे पर आई। क्या पता मूड चेंज हो जाए खड़ूस का, मुझे डर लग रहा है। तो हदीद ने इसको मुख्तसर जवाब दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लोरी सुनाऊँ? हदीद ने भूनकर कहा, नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला। अब थोड़ी देर जागे मैं सो जाऊँ तो आप भी सो जाना। शहाना अंदाज अपनाया गया। हदीद को गुस्सा तो बहुत आया। तुम ऐसा करो, यहीं पर डेरा ले आओ अपना, इसने तपते तपते अंदाज में कहा। तो वो जल्दी से बोली, सच्ची में? तो वो नींद की वजह से जस्ट हंगार भर कर सो गया। ज़रनैन ने तकिए को दरमियान में रखा और सो गई। सुबह अलार्म की आवाज़ पर हदीद की आंख खुली तो सामने ही अंगड़ाइयाँ लेते वजूद पर नज़र पड़ी। तो इसने इसके अंदाज पर ला हौला वला कुव्वत पड़ा और उठकर बाथरूम में चला गया। नमाज पढ़कर अलमारी से ड्रेस निकाल कर आज क्यों पहनूं की तफसीर बना ड्रेस डिसाइड करने लगा। जब ज़रनैन नमाज पढ़ कर सोने की तैयारी में थी, जब इसने सूट इसके हाथ में दबाया, प्रेस कर देना और खुद सोने के लिए लेट गया। वो गमज़दा शक्ल बनाकर वहाँ से चलती। वो जैसे ही रूम में एंटर हुई तो हदीद ने नाश्ते का आर्डर थमा दिया। वो तब कर इसे देखती नाश्ता बनाने लगी। 2-3 जगह से बाजू जला, पर इसे पता था अगर दिखाया भी तो किसी को परवाह कहाँ होनी थी। इसलिए वो दर दबाए नाश्ता तैयार किया और हदीद को पकड़ा आई और ख़ुद जूने की तैयारी करने लगी। हदीद का नाश्ता देखकर मुंह फूल गया, क्योंकि दुनिया के नक्शे तैयार किए गए थे। औखे सौखे नाश्ता जहर मार किया और ज़रनैन का वेट करने लगा। ज़रनैन ने भी नाश्ते का पूरा बदला लिया और जितनी हो सकती थी देर करवाई। जब हदीद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो रूम में घुस गया। आगे वो शूज़ के स्टेप बंद कर रही थी। हदीद को सख्त गुस्सा आया, क्योंकि इसके आने का नोटिस लिए बगैर वो सुस्ती के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। जब हदीद ने बाजू से पकड़कर घसीटा तो वो दर्द से बिलबिला उठी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बाजू जली हुई थी। ऊपर से इसने ज़ोर से पकड़ा तो दर्द से चीख निकल गई। अब क्या तकलीफ़ है, क्यों चीख रही हो तुम? तो इसने बाजू ऊपर की देखने के लिए। जब हदीद की नज़र इसके ज़ख्म पर पड़ी तो इसने यूं ज़हर किया जैसे इसने देखा नहीं। वो नहीं चाहता था इसके दिल में ज़रनैन के लिए कोई भी जज्बा पैदा हो, पर बेचैनी इसके वजूद में फैल गई। जिसे दबाता इसे साथ चलने का कहा तो वो भी बेहसी से ज़ख्म इग्नोर करती साथ चलती। ज़रनैन जैसे ही यूनिवर्सिटी में इंटर हुई तो हदीद को इग्नोर करती कंटीन की तरफ चल दी, क्योंकि वो कंटीन में इकट्ठी होती थी, बाद में क्लास अटेंड करती थी। इसकी जैसे ही नज़र नरमीन सना पर पड़ी, इसे लगा कोई ख़जाना मिल गया है। एक दिन बाद नहीं, सदियों बाद मिल रही हैं। इन लोगों से मिलते मिलते गले लगाए इनके कंधे पर। कमीनियों, तुम लोग मुझे मॉन्स्टर के पास अकेला छोड़कर आ गई। ज़रा एहसास नहीं हुआ वो मेरा खून पी जाता? तो देखो मेरा बाजू का हाल। नाश्ता बनवाया है तुम्हारे खड़ूस और वैम्पायर भाई ने। बाकायदा दहाई दी गई, पर इन लोगों को देखा जो बिल्कुल खामोश थी। क्या हुआ तुम लोगों को? सांप क्यों सूंघ गया? कोई क़यामत की कोई निशानी देख ली या दिजाल आ गया? फिर इनकी आंखों की सेध में मुड़ी तो पीछे वो आंखों में सर तासुरात लिए खड़ा था। इसका हाथ पकड़कर मोबाइल थमाया और वापस हो लिया। वो मुंह खोले कभी इसे कभी फ़ोन को देख रही थी, फिर इनकी तरफ अपनी तोकबों का रुख किया। उल्लू की नानियों, कीड़े पड़े, तुम लोगों की ज़बानों में ताले पड़े हुए थे क्या? वो भी जंग वाले। बता नहीं सकती थी मॉन्स्टर पीछे खड़ा है, तो वो भी भूखी शेरनी की तरह इसके सर हो ली। तुम बकवास करते इधर उधर देख लेती, बस स्टार्ट हो जाती हो चाबी लगी गुड़िया की तरह। वो तो अभी भी और सुनाने के मूड में थी, पर फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए थे। यार शेड्यूल क्या है? कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टीचर?
کینٹین میں پہنچ کر اس نے بریانی جبکہ ان تینوں نے برگر منگوائے وہ ابھی کھا ہی رہی تھی کہ داؤد اور داور جو کہ ان کے سینئر تھے قریب ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھ کے ان کو دیکھتے ہی ذرنین کو کسی اپنے سا کا گمان ہوا تھا اور اس نے اکثر داؤد کی نظریں نرمین کے گرد گھومتی پائی، پر آج تو شاید وہ نظر نہ ہٹانے کا عہد کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کی نظروں سے نرمین کا سرخ چہرہ ذرنین کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا اور اس نے اس کے کان میں گھس کر گل افشانی کرنا اپنا عین فرض سمجھا۔ کیا چل رہا ہے نرمین ڈارلنگ؟ تو وہ ایسے گڑبڑائی جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے لڑکھڑا کر پوچھا۔ کچھ تو چل رہا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ذرنین نے آنکھیں گھمائیں تو اس نے سرخ چہرہ اٹھا کر آنکھیں نکالیں، پر اب تو ثنا اور ردا بھی اس کے سر ہو گئی، اسے تو بتانا ہی پڑی۔ وہ اس نے وہ کو لمحہ کیا تو انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ کیا سب یک زبان چلائیں۔ وہ داؤد نے مجھے پرپوز کیا ہے تو پھر کیا تھا؟ وہ آگے آگے وہ تینوں اس کے پیچھے، آخر اتنی بڑی بات چھپائی تھی اس نے۔ ان سب کی سپیڈ کو بریک حدید کی آمد نے لگائی جس نے آتے ہی ساتھ چلنے کا حکم سنایا، جس سے اس کی ہنسی حیران ہو گئی۔ اس نے ان لوگوں کو مدل طلب نظروں سے دیکھا۔ وہاں نو انٹری کا بورڈ تھا۔ تو مرتی کیا نہ کرتی، اس کے پیچھے چلتی، حالانکہ اس کا دل موسم کو انجوائے کرنے کا تھا۔ کالے بادل چھا گئے تھے جو اس کی کمزوری تھی، وہ دل کو نظر انداز کرتی اس کے ساتھ چلتی۔ حدید نے کھانا پیک کرایا راستے میں کیونکہ اس کی کوکنگ سے وہ اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی روم میں چلی گئی، حدید بھی اس کے پیچھے روم میں آیا۔ وہ باتھ روم میں سدھار گئی، باہر نکلی تو حدید الماری میں گھسا ہوا تھا، اپنا کرتا شلوار نکال کر نہانے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ آرام سے بیٹھی تھی، جب حدید نے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا بازو موڑ کر کمر سے لگایا۔ ہاں تو مس ذرنین میں تمہیں کیا لگتا ہوں، ذرا میرے منہ پر بولیے گا۔ وہاں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی آپ کی پوری بات کی۔ وہ پہلے آ کر اس کے انداز پر پھر اس کی قربت سے خائف لرز رہی تھی، جلے ہوئے بازو کا درد مل کر آنکھوں سے بہنے لگا اور کمر میں بازو ڈال کے قریب کیا۔ اچانک اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو اس کی سانسوں سے ذرنین کو اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہوئے اور آہستہ آواز میں بولا، میں تمہیں مونسٹر لگتا ہوں؟ تو ذرنین نے بمشکل گردن نہ میں ہلائی، ویمپائر ہوں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تو وہ پہلے ہی رو رہی تھی، اچانک سسکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ وہ اسے بیڈ پہ گرائے خود باہر نکلتا چلا گیا۔ ذرنین کو ابھی تک اس کی سانسیں اپنے وجود کے آس پاس محسوس ہو رہی تھی اور وہ بت بنی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ حدید روم میں آیا تو نقاب بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی، جہاں وہ گری تھی وہیں سو گئی۔ آنسو اس کی گالوں پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ اس کے قریب گیا، کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی، پر سانس نارمل چل رہی تھی، ہلکا سا منہ کھلا تھا۔ بلا شبہ سوتے ہوئے بہت معصوم اور خوبصورت لگتی تھی، حدید کے دل نے اعتراف کیا، پر دماغ اس کو قاتل کی بیٹی ہی مانتا تھا۔ حدید دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ذرنین کی آنکھ بھوک کی وجہ سے کھلی، ساتھ لیٹے وجود پر نگاہ ڈالی تو شام کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ پیٹ میں چوہوں نے شور مچایا ہوا تھا، اس لیے سیدھا رخ کچن کی طرف کیا تو پلیٹ میں بریانی رکھی نظر آئی۔ اس نے ٹیبل پر چڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کر روم میں آئی اور تکیے کی لائن لگا کر سو گئی۔ صبح ان دونوں کی آنکھ لیٹ کھلی، شاید الارم نہیں بجا تھا اس لیے اب جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ اسے 5 منٹ میں نیچے تیار ہونے کا حکم سناتا حدید جلدی سے ٹوسٹ اور چائے بنانے لگا۔ ذرنین جیسے ہی تیار ہو کر آئی، اس نے پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ مصروف کا دماغ تو نہیں کھسک گیا، پر وہ اپنا ناشتہ کرنے میں بزی تھا تو اس نے ناشکرا پن نہیں کیا اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ مبادا موڈ بدل نہ جائے اور بیگ اٹھا کر چل دی اور فون احتیاط سے رکھ لیا کہیں پھر بھول نہ جائے۔ حدید ڈپارٹمنٹ میں چل دیا، ذرنین کنٹین کی طرف چل دی۔ آگے نرمین اور ردا کچھ زور و شور سے ڈسکس کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی اسے بھی باتوں میں شامل کیا۔ ہیلو میم، ذرا اپنے شوہر پر نظر رکھو، ساری لڑکیاں مکھیوں کی طرح چپکی رہتی ہیں، ابھی بھی دیکھو ایشل صاحبہ کیسے کندھے پر سوار ہیں۔ تو اس نے بھی غور سے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ حدید ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے سب گپوں میں بیزی تھے۔ ذرنین آج بھی لاسٹ پہ ہی بیٹھی تھی اور ایشل فرنٹ پر۔ حدید نے لیکچر سٹارٹ کیا اور ساتھ میں پرسوں کے لیکچر کے متعلق سوالات کیے، زیادہ تر جواب ایشل نے ہی دیے۔
اب وہ اسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اچانک اسے شدید قسم کی جیلسی فیل ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہاں سے غائب کر دے۔ اچانک حدید نے اسے کوئی سوال پوچھا، وہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ اس کا دماغ تو کہیں اور گیا ہوا تھا۔ حدید نے اب اس کا نام لے کر پکارا تو سوری کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زرنین کو ڈھونڈتے ہوئے نرمین لوگ کینٹین میں آئی تو وہ اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، تو ان لوگوں نے بیگ اس کی آنکھوں کے آگے لہرا کر متوجہ کیا۔ کیوں میڈم، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں آ گئی؟ کچھ نہیں یار، لیکچر بہت بور تھا اس لیے اٹھ آئی۔ ایک تمہارے بھائی کو برداشت کرنا کون سا سوکھا کام ہے؟ اس نے خود پر یاسید کو ہٹایا اور منہ ٹھیک کیا، اور اچانک یاد آنے پر نرمین کی لو سٹوری پر آئی۔ ہاں جی تو شروع ہو جاؤ، کیسے محبت ہوئی تمہیں، کتنی اور انہیں کتنی؟ وہ اچانک حملے پر گڑبڑا گئی۔ میں نے کب بولا مجھے محبت ہے؟ اس نے منہ بنایا تو ان تینوں نے آنکھیں نکالی تو اس نے جلدی سے بولنا شروع کر دیا۔ اصل میں داؤد نے سیمسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے اظہار کیا تھا، پر مجھے لگا جسٹ فلرٹ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو مجھے تھوڑا تھوڑا یقین آ گیا۔ ابھی محبت نہیں ہوئی؟ اچھا تو اتنا کچھ ہو گیا، ابھی میڈم کو محبت نہیں؟ ایسے ہی جب داؤد صاحب دیکھتے ہیں تو سرخ ہو جاتی ہے۔ نین نے چمک کر بولا تو وہ نظریں چرا گئی اور مسکرانے لگی، جبکہ ان لوگوں نے اس کے بیک پر ہاتھ دھرے اور زبردستی ٹریٹ کھائی۔ بدلہ لینے کا عہد کرتی منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وقت پر لگا کر گزر گیا۔ سیمسٹر سٹارٹ ہوئے تو زرنین کو ہوش آیا کہ اسے کچھ آتا نہیں، کیونکہ مصنوعی سے ٹائم ملتا تو کچھ پڑھتی، اور سبجیکٹ کا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ حدید کے دونوں سبجیکٹ کا کچھ نہیں آتا تھا۔ نرمین لوگوں سے مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے اسے حدید سے پڑھنے کا بولا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، وہ پڑھا ہی نہ دے اسے، کھڑوس کہیں کے، پر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، سوچتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ زرنین سستی سے کھانا کھا رہی تھی۔ حدید نے اسے چپکے سے دیکھا، کیونکہ وہ اتنی جلدی کھاتی تھی۔ حدید کو لگتا تھا اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں۔ حدید روم میں آیا۔ جب وہ نوٹس اٹھائے جھجکتے اس کے پاس آئی اور معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے پڑھانے کی درخواست کی۔ پہلے تو اس نے انکار کا سوچا، پھر حامی بھر لی۔ زرنین نے جلدی سے سارے نوٹس اکٹھے کیے اور اس کے پاس چڑھ کر بیٹھ گئی۔ حدید نے شیکسپیئر کی پوئم شروع کی تو مر مر کے ایک پوئم مکمل کی۔ اب سونے کے مراحل میں تھی۔ حدید نے اسے دیکھا تو وہ بامشکل آنکھیں کھول رہی تھی، پھر اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئی۔ حدید نے اسے تلملا کر دیکھا، اس کو پڑھانے کے لیے وہ جاگ رہا ہے اور وہ میڈم سو گئی۔ حدید نے اس کو سیدھا کیا، کمبل اڑا دیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی کہ محترمہ نے ٹانگیں اس پر رکھ دی اور بازو اس کے سر پر رکھ کر سو گئی۔ حدید نے اسے فرق کیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح زرنین کی آنکھ کھلی تو اچھل کر دور ہوئی، جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ حدید اس کے یوں بیدار ہونے پر غصے سے بولا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میری نیند حرام کر رہی ہو؟ نہ سکون سے سونے دیتی ہو، زندگی عذاب بنا دی ہے۔ بڑبڑاتا ہوا کمبل تان گیا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خود پر لان متان کر کے اپنا کمبل اوڑھا اور سو گئی۔ سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے سب کو کچھ دنوں کے لیے فری کر دیا گیا تھا، اس لیے زرنین آرام سے جاگتی تھی۔ جاگتے ہی نظر گھڑی پر پڑی، اف میں اتنا کیسے سوتی رہی؟ گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ حدید غائب تھا۔ وہ بھی اٹھی، فریش ہو کر نیچے آئی تو حدید سکون سے صوفے پر بیٹھا پاپ کارن کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے خانسامہ سے ناشتے کا بولا۔ حدید نے خانسامہ اور گاڑھ رکھا تھا، کیونکہ اس کا معدہ زرنین کا کھانا ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حدید کو کال آئی تو وہ جلدی سے باہر گیا۔ جب واپس آیا تو شہریار اور اسد بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ حدید کی جگہ پر قبضہ جما کر بیٹھی تھی اور نوٹس پھیلا دیے تھے۔ اب ان دونوں کے ساتھ انٹری پر جلدی سے نوٹس اٹھائے اور جلدی سے سلام کیا۔ وہ دونوں اسے حدید کے گھر پر دیکھ کر حیران تھے۔ پھر حدید کے بتانے پر یہ اس کی بیوی ہے۔ انہوں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ زرنین کے جانے کے بعد وہ دونوں اس کے اوپر چڑھ کے اسے مارنے لگے۔ کمینے، بتایا کیوں نہیں؟ یہ شیرنی تیری بیگم ہے؟ پتہ نہیں یار، بیگم کا تو پتہ نہیں، بیگم ضرور ہے، حدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ رات کا کھانا چاروں نے مل کر کھایا اور پھر رات گئے۔ شہریار اور اسد کی واپسی ہوئی۔ زرنین جیسے ہی روم میں آئی حدید کو اپنا منتظر پایا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو حدید نے بھی آنکھیں نکالی۔ نوٹس لے آؤ، میری ناک مت کٹوا دینا، تمہاری ننیکی کا کل اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا، سو مجھے جلدی سے آؤ۔ زرنین نے ایک نظر اسے اور دوسری نظر گھڑی پر ڈالی جہاں 12:30 ہو رہے تھے۔ مرتی کیا نہ کرتی، نوٹس لے آئی اور اس کی گود میں دھرے۔ حدید نے 3-4 پوائنٹس اکٹھی کروائی اور اس کی بار بار جمائی سے تنگ آ کر اسے اجازت دے دی۔ وہ بھی جلدی جلدی نوٹس سنبھالنے لگی، مبادا پھر سے پڑھانا سٹارٹ نہ کر دے، اور کمبل میں دبک گئی۔ اللہ اللہ کر کے سیمسٹر پار لگے تھے۔
زرنین سے زیادہ حدید کی محنت تھی۔ زرنین کو تو بس آغا جان اور امو جان کے پاس جانے کی خوشی تھی۔ دوسری طرف نرمین ثنا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ ردا نے انہیں گھر انوائٹ کیا تھا۔ ردا کا تعلق چکوال سے تھا۔ اس کے ہاں وہاں کی خوبصورتی کا اتنا تذکرہ کیا تھا کہ وہ لوگ بھی تیار ہو گئی اور زرنین بھی ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ انکار کر کر تینوں چڑیلوں کا اتناب کون سہتا۔ اسی لیے دوسرے ہی دن چاروں کا اڑن کھٹولا چکوال جا پہنچا۔ زرنین کو یہاں آنے کا فیصلہ اچھا لگا کیونکہ وہاں کی ہریالی اور پہاڑوں کی خوبصورتی بہت دل مول لینے والی تھی۔ پھر کٹاس کے مندر ہوں یا کلر کہار کی جھیل یا کیوڑا کی کان، سب جگہوں کی خوبصورتی کو کیمرے میں کیپچر کر کے اسلام آباد واپسی ہوئی کیونکہ یونی انہیں صدائیں دے رہی تھی۔ یہ زرنین کی پرسنل رائے تھی یونی کے متعلق۔ یونی میں ہر طرف رزلٹ کی ٹینشن نظر آ رہی تھی۔ ایک زرنین شاہ تھی جس کو ٹینشن کا شاید مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ سکون سے کیفے میں برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب سب دیکھ چکی تو اس نے بھی لسٹ کی جانب رخ کیا۔ اینڈ سے سٹارٹ کیا لیکن کہیں بھی نام نہیں تھا تو پریشانی سے شکل بنائے نرمین کو دیکھا تو اس نے لسٹ کے اوپر کو اشارہ کیا۔ 5ویں نمبر پر نام دیکھ کر منہ بنا کر بولی، کیا کلاس میں اور بھی زرنین ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نرمین نے رکھ کر مکہ اس کے کندھے پہ مارا۔ محترمہ یہ تم ہی ہو؟ تو اس نے ابھی بھی بے یقینی سے دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر یقین کرتے بنی۔ زرنین کا پرس ٹریٹ کے چکر میں خالی ہو چکا تھا۔ تینوں نے 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی جو بریانی وہ لوگ ٹھونس رہی تھی اس کی بھی ادائیگی اسی کے سر پہ تھی۔ بڑی شان سے بے نیازی سے کہا گیا حدید سے پیسے لانے کو۔ وہ انہیں وہیں چھوڑتی ڈپارٹمنٹ کو چلی گئی۔ حدید کے ساتھ عشر کو کھڑے دیکھ کر چل کے خاک ہو گئی۔ جاتے ہی وائلٹ مانگا۔ حدید نے چپتے سے اسے دیکھا اور خاموشی سے وائلٹ پکڑایا جس نے جرس جتانے کے لیے اس کا وائلٹ میں جتنی منی تھی نکالی اور یہ جا اور وہ جا۔ کیفے پہنچ کر اس نے اپنی کارستانی بتائی تو نرمین نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کھینچا۔ او تو میڈم کو جیلسی ہو رہی ہے۔ تو نین نے پہلے تو انکار میں گردن ہلائی پھر تینوں کو گھورتی نگاہ سے دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا۔ کیونکہ کوئی بعید نہیں تھا سب اپنے ناخن تیز کر کے اس کے سر ہو جاتی۔ تو تینوں نے کچھ سوچنے والے پوز بنائے تو زرنین نے نگاہیں ترچھی کر کر دیکھا تو سب اوقات میں واپس آئیں۔ اچھا اب مسئلہ بیان کرو، شاہانہ انداز سے بولا گیا۔ تو اصل مسئلہ تم لوگوں کا بھائی ہے جسے میں نظر نہیں آتی، کبھی پیار سے نہ دیکھا نہ بلایا، بلاؤ تو یوں جواب آتا ہے جیسے کاٹ کھائیں گے، کبھی رومانس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم دیکھو کتنے ہزاروں ڈرامے دیکھ لو، ناول پڑھ لو، اتنا روٹ مندہ نہیں ہوگا جتنا کہ وہ ہے۔ ویسے سوچتی ہوں کہ انڈین ڈراموں کی طرح کر کر دیکھوں پر خیال آتا ہے نہ پکڑا تو میری 2-4 ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اپنی دکھی داستان اتنے مزے لے کر بتا رہی تھی کہ ان سب کا ہنستی روکتے ہوئے پیٹ درد کر رہا تھا۔ ویسے تمہارے بھائی کا منہ تو فواد سے ملتا ہے پر نخرہ اوف سلطان راہی سے ملتا ہے۔ اور اب تو ان تینوں نے ہنسی روکنے کی کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ ان لوگوں کے چھت پھاڑ کہکے پورے کیفے میں گونج رہے تھے اور حدید جو اسے بلانے آیا تھا اب غصے سے لال ہو رہا تھا۔ حدید کو اس سے اس طرح کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی کہ وہ اسے یوں ڈسکس کرے گی۔ اب تینوں اسے سین کریٹ کرنے کے نادر مشورے دے رہی تھی۔ وہ سب سنتا بنا بات کیے پلٹ گیا۔ گھر پہنچ کر حدید تو روم میں گھس گیا جبکہ زرنین آج کل اس کی خاطر کک سے کھانا پکانا سیکھ رہی تھی اور آج تو اسپیشلی اس نے بریانی پکائی جو کہ بہت مزے کی بنی تھی خلاف توقع۔ کھانا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کھایا۔ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید وہ تعریف کرے گا کھانے کی اب منہ پھول گیا۔ اس کی بیگانگی دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا۔ وہ جو سمجھتی سی کسی چیز کی اسے پرواہ نہیں پر اس کا دل اب نفی کر رہا تھا۔ وہ اس کی نفرت اور انا سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کون سا احساس تھا جو اس کی روح کو جلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے محبت تھی اور کب سے تھی، شاید تب سے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، جب سے وہ اس کو ویڈیو کال پر چھپ کر دیکھتی تھی یا تب سے جب سے اسے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا۔ کیونکہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ تو بے حد ہوتی ہے، جس سے ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ اور محبت شراکت برداشت نہیں کرتی۔ عشر کو حدید کے ساتھ دیکھ کر جلن ہوتی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب چائے کے گرم احساس نے متوجہ کیا اور حدید کے لیے چائے لیے روم میں آ گئی۔ حدید کو چائے دے کر وہ اپنا تکیہ اور کمبل سیٹ کر کے لیٹ گئی، موبائل پر ناول پڑھنے لگی جو کہ اس کا
ٹینشن ریلیز مشغلہ تھا۔ حدیث چائے پی کر اس پر نظر ڈالی جو ناول پڑھ کر پاگلوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ حدیث نے اچانک تکیے کی باؤنڈری لائن ہٹائی اور اس کے گرد جارحانہ گرفت مضبوط کی تو وہ اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شاک سے اس کا منہ تکنے لگی تو حدیث نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں پر انگلی پھیری۔ کیا ہوا، یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ جو تم چاہتی ہو وہی کر رہا ہوں، تمہیں جی بھر کر دیکھ رہا ہوں۔ اچانک زرنین کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ حدیث نے اس کا بازو موڑ کر پیچھے لگایا اور اس پر جھکا۔ ہاں تو بتاؤ، کیا میں سلطان رہی ہوں؟ اس نے بازو تھوڑا اور موڑا تو وہ تکلیف سے کرا اٹھی۔ پلیز چھوڑے شاہ، میں مذاق کر رہی تھی ان سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ حدیث نے اس کا بازو چھوڑ دیا پر اس نے گرفت کو ڈھیلا نہیں چھوڑا۔ تو بتاؤ تمہیں کتنی محبت چاہیے؟ حدیث نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ وہ اچانک اس کے وجود کو جھٹکا دے کر پرے کیا۔ بہت شوق ہے رومانس کا تمہیں؟ جس دن ایک جھلک دیکھ لی نا تو خود سے بھی نظریں چراؤ گی۔ ویسے فکر مت کرو، کسی دن تمہاری یہ خواہش بھیک میں دے دوں گا۔ اور زرنین کا دل چاہا اتنی تذلیل پر ڈوب کے مرے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور روم سے نکلتی چلی گئی۔ روم سے نکل کر وہ لان میں آ گئی۔ کوئی عام دن ہوتا تو وہ اتنی رات کو اکیلے آنے کا تصور بھی کرتی، پر آج ہر ڈر احساس اپنی اہانت پر مر گیا۔ حدیث کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، اس کا لمس اس کا وجود جھلسا رہے تھے۔ سوچتے سوچتے وہی نیند میں چلی گئی۔ حدیث کو اپنے سخت رویے اور الفاظ کا اندازہ اچھے سے تھا، اسی لیے تکلیف پہنچا کر مطمئن تھا، مگر اس کا اطمینان تو اس کی آنکھیں لے گئی تھی۔ وہ شاید اس سے دور نہ کرتا تو حقیقت میں اپنا آپ کھو دیتا۔ اس نے پہلی دفعہ شاید اسے غور سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے تیر اس کا سکون اور اطمینان لے گئے تھے۔ اب بھی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے جانے کا نوٹس نہ لے، پر اس کا لرزتا وجود ذہن میں دوڑ جاتا۔ آخر دل سے تھک کر وہ اس کے پیچھے گیا تو ٹی وی ہال خالی تھا، روم سب لاکس تھے۔ اب اسے پریشانی نے گھیرا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی تو سامنے بیٹھی نظر آئی۔ حدیث نے قریب پہنچ کر دو چار آوازیں دی پر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ حدیث نے غصے سے اسے جھنجھوڑنا چاہا تو وہ سو رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے حدیث کو اندازہ ہو گیا اس کو نیند سے جگانا بہت مشکل ہے۔ سردی میں یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے باؤں میں اٹھائے روم میں لے آیا، کمبل اڑا کر بیڈ کی دوسری جانب آ گیا۔ صبح زرنین کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے یونی سے چھٹی کی۔ حدیث کا امپورٹنٹ لیکچر تھا، اس لیے اس نے نرمین اور ثنا کو اس کے پاس بھیج دیا۔ زرنین جو بخار سے تپ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہی انرجی محسوس کرنے لگی۔ حدیث نے میڈیسن بھجوا دی۔ دوپہر تک بخار نے اس کو ٹائی ٹائی بائی بائی کیا اور تینوں نے مل کر کیک کے نام پر کباڑا کیا اور کیک کے نام پر کوئی نقشہ تیار کیا جو کہ کھانے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ پھر بھرپور دن گزار کے وہ لوگ ہاسٹل سدھار لیں۔ حدیث جان بوجھ کر گھر لیٹ آیا کیونکہ اس کو اپنی حرکت پر گلٹ تھا۔ روم میں داخل ہو کر نظر دوڑائی تو بیڈ خالی تھا۔ زرنین صوفے پر کمبل لپیٹے سوئی ہوئی تھی تو وہ بنا آواز پیدا کیے لیٹ گیا۔ زرنین کی آنکھ الارم سے کھلی، نماز پڑھ کر ہمیشہ کی طرح سو گئی، اسی لیے آنکھ لیٹ کھلی۔ جلدی جلدی تیاری کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی، آگے داؤد اور نرمین کو محور گفتگو پایا تو ایک دھپ نرمین کی کمر میں جڑی۔ جس دن ہٹلر صاحب نے دیکھ لیا تمہاری خیر نہیں بچو۔ نین بیگم شبھ شبھ بولو، تم جب بھی الٹا بولتی ہو بھائی سن لیتے ہیں تو میری ذات پر رحم کھاؤ۔ بھری جوانی میں محبت کی چوٹ کافی ہے، تم اصل چوٹ مت کھلاؤ۔ داؤد ان لوگوں کی ہنسی مذاق سے محفوظ ہو رہا تھا۔ حدیث جو کسی کام سے گزر رہا تھا، اس نے ناگواری سے کسی لڑکی کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ اچانک زرنین نے سیریس ہوتے ہوئے داؤد کو پکارا تو مسٹر بتائیے کتنے سیریس ہیں آپ نرمین کے معاملے میں اور کب اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں ہمارے گھر؟ تو داؤد اس اچانک حملے پر مسکرا اٹھا، جب یہ محترمہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، میں اماں جان کو کسی بہانے اسلام آباد بلاتی ہوں، آپ لوگ ادھر ہی ہمارے گھر میں آ جانا۔ اس نے منٹوں میں پلان ترتیب دیا جس پر ان دونوں کے منہ کھل گئے۔ آر یو سیریس؟ نرمین نے حیرانگی سے بولا۔ جی جی شور۔ نرمین کے چہرے پر خوشی ٹپکنے لگی کیونکہ وہ امطال کی لاڈلی تھی جس کی ہر بات وہ خوشی سے مانتی تھی۔ زرنین نے اپنے کہے کے مطابق اسی دن امطال کو ساری بات اس طرح گھما پھرا کر بتائی کہ انہوں نے اپنی بات منا کر ہی چھوڑی۔ زرنین نے پروگرام کے مطابق امطال شاہ کو اور داؤد کی فیملی کو ویکینڈ پر بلایا۔ امطال شاہ نے یہ کہہ کر سن کر آغا جان اور حدیث کو بھی رام کیا کہ وہ بھی ساتھ آئیں۔ آج زرنین پھرکی بنی ہوئی تھی کیونکہ آج داؤد کی فیملی نے آنا تھا، سو وہ سب کام ذمہ داری سے بخوشی اٹھا رہی تھی۔
ٹائم کے مطابق داؤد اپنی فیملی سمیت پہنچا، مگر اس کی فیملی کو دیکھ کر سب جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ جہاں سب کو خوشی محسوس ہوئی وہیں حدید کی رگیں ان لوگوں کو دیکھ کر تن گئی۔ سرین آغا جان سے لپٹی رو رہی تھی، جبکہ زرنین ترستی نگاہوں سے سرین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ روتے روتے اچانک سرنین نے بولا، آغا جان میری بیٹی۔ تو آغا جان نے زرنین کو پاس لانے کا اشارہ کیا۔ سرنین نے اپنی کل کائنات کو سینے سے لگایا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو دونوں ماں بیٹی کو۔ آغا جان نے حدید کو اشارہ کیا تو وہ بھی سرنین کے قریب آیا، کیونکہ وہ اس کی واحد دوست تھی جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ مگر وقت نے اس نے نہ صرف باپ چھینا تھا، جان سے عزیز دوست بھی چھینی تھی۔ سب سے مل کر وہ آغا جان کے پاس لگ کر بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ سب بھول گئے وہ کس مقصد سے اکٹھے ہوئے تھے۔ حدید غصہ ضبط کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ کسی نے محسوس کیا یا نہیں کیا، پر زرنین اور سرنین نے دونوں نے غصے سے جاتے دیکھا۔ سرنین شاہ وہاں سے اٹھ کر حدید کے پیچھے گئی، جس نے لان میں پڑی کرسی کو ٹھوکر سے گرا دیا تھا۔ جب سرین شاہ نے اسے بلایا، حدید یہ کیا کر رہے ہو؟ آنی آپ پوچھ رہی ہیں میں کیا کر رہا ہوں آپ؟ اس نے آپ پر زور دے کر بولا، جس کا رشتہ لے کر آئی ہیں وہ میرے باپ کا قاتل کا بیٹا ہے، کیوں بھول رہی ہیں آپ زرین شاہ کے ظلم، جو اس کے بیٹے سے اتنی محبت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سرین کوئی جواب دیتی، داؤد جو کہ سرین کے پیچھے آیا تھا بول پڑا، حدید ضروری نہیں، اگر میرا باپ برا تھا میں بھی برا ہوں، اور تم زرین شاہ کی اولاد جنہوں نے میری آنی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا، اس نے اپنی چالوں میں اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیا، تو تم کیا امید رکھتے ہو کہ تم اسی کا خون؟ حدید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جب سرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، حدید جان آنی کی طرف دیکھو، تو اس نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ سرین کو اس کی آنکھوں میں دکھ کا جہان نظر آیا جب اس نے حدید کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں کو لگایا۔